السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسانی زندگی کا قصہ کس قدر عجیب ہے۔ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے کانوں میں اذان کہی جاتی ہے لیکن نماز نہیں پڑھی جاتی، لیکن جس وقت وہ مرتا ہے اس وقت نماز پڑھی جاتی ہے لیکن وہ نماز بغیر اذان کے ہوتی ہے۔ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اسے پتہ نہیں کہ اس کے ماں کے پیٹ سے نکلنے میں کس نے اس کی مدد کی، اسی طرح جب وہ مرتا ہے تو اسے پتہ نہیں کہ کن لوگوں نے اسے اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا۔ جب وہ پیدا ہوتا ہے تو اسے غسل دیا جاتا ہے، اسے صاف ستھرا کیا جاتا ہے، پھر اسے کپڑے میں لپیٹا جاتا ہے۔ اسی طرح جب وہ مرتا ہے تب بھی اسے غسل دیا جاتا ہے اور کپڑے میں لپیٹا جاتا ہے۔ فرق یہ ہے کہ جب یہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے گھر والے، اس کے اہل و عیال، اس کے رشتہ دار خوش ہوتے ہیں، لیکن جب یہ اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تب اس کے گھر والے، اس کے رشتہ دار، اس کے اہل و عیال غم کرتے ہیں۔ اے میرے بھائی، اے میری بہن، اس زندگی میں تو ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے پاس ڈگری کون کون سی ہے، سند کون کون سی ہے، لیکن افسوس کہ مرنے کے بعد ہم سے پوچھا جائے گا کہ تمہارے پاس اعمال کیا کیا ہیں۔ ذرا کبھی تنہائی میں بیٹھ کر ہم سوچیں کہ ہماری زندگی کتنی عجیب ہے کہ ہم مٹی سے پیدا ہوئے، پھر مٹی میں جا کر مل جائیں گے اور پھر مٹی سے ہی دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ ہم نے اس مٹی کے لیے کیا جمع کیا ہے؟ کبھی ہم سوچیں کہ کیا ہم اس حال میں مریں گے کہ ہم نے اپنے والدین کی نافرمانی کی، اس حال میں مریں گے کہ ہم زنا میں مبتلا ہیں، اس حال میں مریں گے کہ ہم نے کسی کا مال ہڑپ کیا ہوا ہے، اس حال میں مریں گے کہ ہم نے ظلم کر کے کسی کو ستایا ہے، اس حال میں مریں گے کہ ہم نے دوسروں کے خلاف ہرزہ سرائی کی ہے، اس حال میں مریں گے کہ ہم غیبتیں کر رہے ہیں، اس حال میں مریں گے کہ ہم چغلیاں کھا رہے ہیں، اس حال میں مریں گے کہ ہم قرآن کو چھوڑے ہوئے ہیں، اس حال میں مریں گے کہ ہم اللہ کے در سے دور ہیں۔ کس حال میں مریں گے؟ ان سب حالات میں، یا اس حال میں کہ ہماری زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں ہوں، اس حال میں کہ ہم قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے ہوں، اس حال میں کہ ہم سے ہمارے اہل و عیال، ہمارے رشتہ دار خوش ہوں، اس حال میں کہ ہمارے اخلاق بہت اچھے ہوں، جن کے بارے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں بہترین شخص وہ ہے جس کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے ہوں۔ فیصلہ ہمیں کرنا ہے کہ ہم کس حال میں موت کو پسند کر رہے ہیں۔ اے میرے بھائی، اے میری بہن، موت بہت جلد آنے والی ہے، وہ ہمارے پیچھے پیچھے آ رہی ہے، ہمیں اس کا ادراک بھی نہیں ہو رہا۔ ہم جو کہتے ہیں کہ بڑھاپے میں توبہ کر لیں گے، کتنی عجیب بات ہے کہ قبرستان ایسے نوجوانوں سے بھرے ہیں جو کہا کرتے تھے کہ بڑھاپے میں توبہ کر لیں گے، بڑھاپے سے پہلے تو ان تک موت ہی پہنچ گئی۔ ہماری زندگی کتنی عجیب ہے کہ بچپن میں ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہم بڑے ہو جائیں، اور جب بڑے ہوتے ہیں تو خواہش ہوتی ہے کہ پھر سے بچے بن جائیں۔ ہم مال جمع کرنے کے لیے اپنی صحت برباد کر دیتے ہیں، اور جب صحت برباد ہو جاتی ہے تو اس جمع کیے ہوئے مال سے اپنی صحت درست کرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمیں مستقبل کی فکر ہوتی ہے، اور مستقبل کے فکر میں ہم موجودہ وقت کو بھی ضائع کر رہے ہوتے ہیں۔ زندگی ہمارے اس طرح گزرتی ہے جیسے ہم کبھی مریں گے ہی نہیں، جبکہ میرے بھائی اور میری بہن معاملہ یہ ہے الناس نیام اذا ماتوا انتبہوا۔ ابھی اس وقت ہم سب سو رہے ہیں، آنکھ تب کھلے گی جب موت آئے گی۔ اس سے پہلے کہ فرشتے کے ذریعے ہماری آنکھ کھولی جائے، اس سے پہلے کہ موت اپنے پنجے گاڑ دے، ہم جاگ جائیں، اور جاگنا یہ ہوگا کہ اللہ کی طرف پلٹ آئیں۔ اگر ہم اللہ کے در سے دور جا چکے ہیں، اس کے در پہ آ جائیں اور کہیں اے رب، میں مخلص بن کر صرف تیرے لیے آیا ہوں، اب میرا جینا، میرا مرنا صرف اور صرف آپ کے لیے ہے۔ اللہ کی امان میں رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔